وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بس اللہ ہی کے لیے ہیں تمام خوبیاں، وہ تمام آسمانوں اور ساری زمین اور سارے جہانوں کا رب اور مالک ہے، اور اسی کے لیے ہے ہر قسم کی بڑائی آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ ایمان والے سب یہ بات سمجھتے ہیں، اور یہ بات ان کے ایمان و یقین کا حصہ ہے کہ ہر قسم کی بڑائی پوری کائنات میں صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے المتکبر، بڑائی والا، اور ایمان والوں کو یہ سبق پختہ کروانے کے لیے، ان کے دل دماغ میں یہ سبق نقش کروانے کے لیے اذان میں بھی یہ جملہ اللہ اکبر، اس کی تعداد زیادہ ہے، تکبیر میں بھی اسی طرح ہے، نماز کی اقامت میں، نماز کے قیام میں اگر کوئی شخص 2 رکعات پڑھے یا 4 رکعات پڑھے یا جتنی بھی نماز پڑھتا ہے، نماز کے دوران سب سے زیادہ جس جملے اور کلمے کو دہرایا جاتا ہے وہ اللہ اکبر کا کلمہ ہے، اللہ اکبر کا جملہ ہے۔ عیدین کے موقع پر بھی جس جملے کی سب سے زیادہ دہرائی ہوتی ہے وہ اللہ اکبر کا جملہ ہے۔ تکبیرات عید میں سب سے زیادہ اللہ اکبر کا ورد ہوتا ہے۔ یہ اسی لیے ہے کہ ہمارے دل دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے، ہم فکری لحاظ سے، نظریاتی لحاظ سے، اپنے قول اور عمل سے، اپنی سوچ فکر اور عقیدے سے یہ بات نہ صرف خود تسلیم کرتے ہیں
بلکہ اس کا اعلان کرتے ہیں نماز عید کے لیے راستوں سے جاتے ہوئے، مختلف راستوں سے واپس آتے ہوئے، اور اپنی نمازوں کے دوران پوری دنیا کے اندر مشرق سے لے کر مغرب تک کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں، گھڑی کی جو سوئیاں گھومتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں جس میں زمین میں کسی نہ کسی خطے میں اذان نہ ہو رہی ہو اور اس کے بعد نماز کا اقامت کا اہتمام نہ ہو رہا ہو۔ تو مسلمان اہل ایمان پوری دنیا میں 24 گھنٹے کے ہر لمحے کے دوران نہ صرف خود اس کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں بلکہ اس چیز کا اعلان کرتے ہیں کہ سب سے بڑی ذات اور ہستی اس کائنات میں اگر ہے اور جس کے لیے ہر قسم کی بڑائی ہے وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ مسلمان مومن لوگ اللہ سے بڑا کسی کو سمجھتے نہیں، جانتے اور مانتے ہی نہیں، اور اگر یہ فکر و عقیدہ بن جائے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے یہ عقیدہ، یہ ایمان مضبوط کر لیا تھا کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، انہوں نے اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے، اعمال سے، اپنے فیصلوں سے، اپنے اقدامات سے ثابت کر دیا تھا کہ وہ اللہ سے بڑا کسی کو جانتے اور مانتے ہی نہیں۔ اس عقیدے کی برکت یہ تھی کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جو اس زمانے کی سپر پاورز تھیں وہ ان کے قدموں کے سامنے ڈھیر ہو گئی۔ یہ اس ایک جملے کی برکت تھی جس کو صحابہ نے صرف زبان کے اس لوچڑے اور بوٹی تک محدود نہیں رکھا بلکہ جسم کے روئیں روئیں میں یہ کلمہ دوڑتا ہوا نظر آتا تھا۔ وہ کلمہ اور وہ جملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر یہ صرف ایک جملہ نہیں جو زبان سے ادا ہوتا ہے، یہ پوری ایک فکر ہے، یہ پورا ایک نقطہ نظر ہے، یہ پوری ایک زندگی کا لاہ عمل ہے۔ اللہ اکبر کے اندر اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس بڑے کے ساتھ یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ روزے رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یہ اس بڑے سے اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ بڑا کون ہے؟ جو سب بڑوں کا بڑا ہے، اور اس سے بڑا اس پوری کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں۔ اللہ نے کسی اللہ کے برابر کوئی ہے ہی نہیں، اس کا شریک ہی کوئی نہیں ہے، نہ اللہ کا باپ ہے، نہ اللہ کی اولاد ہے، نہ اللہ کا کوئی بھائی ہے جو اس کی برابری کر سکتا ہو۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی ہم سری کرنے والا، اس کی برابری کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ ہم کسی کو مانتے نہیں اور امرن ہے بھی نہیں۔ جب اس بڑے سے تعلق، اچھا یہ تعلق ہے کیا؟ یہ بڑا مضبوط تعلق ہے۔ اب دنیا میں لوگوں کو کسی شخص کا اپنے علاقے کے ناظم سے یا کسی ایس ایچ او سے یا کسی سیاستدان سے، کسی ایم پی ایم این اے سے، اور اگر وہ وزیر ہو جائے یا کسی وزیر کے ڈرائیور کے ساتھ تعلق ہو، لوگ بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ جو فلاں کا ڈرائیور تو میرا دوست ہے، میرا محلے دار ہے، اس کے دیوار، گھر کی دیوار ہمارے دیوار کے ساتھ سانجھی دیوار ہے، اس پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور جب تعلق قادر مطلق کے ساتھ جڑ جائے، ساری دنیا کے رب، خالق اور مالک، اور وہ مالک بھی ایسا کہ اس کا حکم ساری کائنات پہ جاری اور ساری ہے، ہر لمحے الا لہ الخلق والامر یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے لے کر زمین تک سارے کاموں کی تدبیر کرتا ہی وہ ہے۔ تقدیریں بھی اس کے ہاتھ میں، تدبیریں بھی اسی کی چل رہی ہیں، پیدا بھی اسی نے کیا، تقدیریں بھی اسی نے لکھی، اور حکم بھی اسی کا جاری اور ساری ہے۔ جب اس کے ساتھ تعلق جڑتا ہے تو اللہ نے وہ تعلق بیان کیا ہے قرآن میں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا۔ جو شخص شرک سے پاک اور توحید والا تعلق اس اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، تعلق ایک تعلق وہ ہے جو شرک والا تعلق ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ بھی ہے اوروں کے ساتھ بھی ہے، لیکن وہ نہیں، اللہ سے تعلق وہ جو خالص بنیادوں پر استوار ہو، شرک سے پاک تعلق،
اس اللہ سے جب تعلق جڑتا ہے وہ کیسا ہے؟ اللہ نے خود بیان کیا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے اس ہستی کے ساتھ تعلق جوڑا اس نے ایک مضبوط کڑا، مضبوط سہارا، مضبوط آسرا اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ استمسکا، مضبوطی سے تھام لیا، اور وہ کڑا، وہ سہارا ہے کیا؟ لَا انفصام لَهَا، وہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، اس کو کبھی آنچ نہیں آ سکتی، وہ کبھی شکستہ نہیں ہو سکتا۔ اس تعلق کو صحابہ کرام نے دیکھا، ہم نے صرف سنا اور پڑھا ہے، کتابیں پڑھی، قصے سنے ہیں، سنا اور پڑھا ہے۔ صحابہ کرام نے اس کو چکھا تھا، صحابہ کرام نے، وہ پنجابی میں ہم کیا کہتے ہیں، ہنڈیا برتیا، انہوں نے اس تعلق کے ساتھ اپنا زندگی گزاری تھی، اپنا سب کچھ اس تعلق پہ قربان کیا تھا، سب کچھ بتایا تھا اس تعلق پر۔ تعلق بڑا مضبوط ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس بڑے کے ساتھ تعلق زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری جانیں ایک شخص کی، ایک گھرانے کی کیا، ساری دنیا کے انسانوں کی جانیں، میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں، اللہ جو خود سب سے بڑا ہے، پتہ ہے اس نے اس کائنات میں سب سے بڑی کون سی ہستی پیدا کی ہے؟ پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری کی ایک لمبی حدیث میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ سوئے ہوئے تھے جب دو فرشتے آتے ہیں، نبی علیہ السلام کی شان بیان کرنے کے لیے وہ ایک تمثیل بیان کرتے ہیں۔ اس کا لب لباب کیا ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں اللہ کی ساری خدائی رکھ دی جائے، دوسرے پلڑے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن اللہ کی ساری خدائی سے زیادہ ہے۔ اتنی بڑی ہستی، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بات ہم تعلق کی کر رہے ہیں کہ اس اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، اس سے بڑی چیز اس کائنات میں کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تعلق کے لیے جو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے بندے کا، اسی کے لیے فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے اس اللہ کے کلمے اور اس کے نام پہ اپنی جان قربان کر دوں، پھر مجھے زندگی ملے، پھر میں اس پر شہید ہو جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر بالآخر اسی کلمے کی شان اور آن پر اپنی زندگی قربان کر دوں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جس مقصد اور منہج پر، جس مشن کے لیے، جس کلمے کے لیے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ سے عظیم اس کائنات میں اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے، ہی نہیں، اللہ نے کسی کو وہ عظمت عطا کی ہی نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جس کلمے اور تعلق پر پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربان ہونے پر تیار ہوں، بتائیے اس کلمے، اس تعلق کی عظمت کیا ہوگی؟ اس تعلق کو سمجھیے، جو اللہ کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق ہے توحید والا، اس سے قیمتی اس کائنات میں کوئی چیز نہیں۔ اس تعلق کو بچانے اور سنبھالنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ بھائیو آؤ، آج کا سبق اور آج کا خلاصہ یہ ہے، اس تعلق کو سمجھیں اور اس کو پالیں۔ صحابہ کرام نے جب یہ تعلق سمجھا تو صحابہ کرام نے اس تعلق کو پھر پالا بھی ہے، سنبھالا ہے، پروان چڑھایا ہے۔ درختوں اور پودوں کو پروان چڑھاتے ہیں، ہم گھر میں کیاریاں بناتے ہیں، باغبان اپنے باغ کے پودوں پیڑوں کو پروان چڑھانے کے لیے بڑی محنت کرتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، اور جو جو مراحل اس کو کرنے چاہیے سب کر گزرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، اس گلشن کو سینچنے کے لیے خون پسینہ کر دیتا ہے۔ یہ جو پودا ہے، یہ جو درخت ہے جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس کو پروان چڑھانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگانا ضروری ہوتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جس چیز کو فطری طور پر انسان سب سے زیادہ بچا کے رکھتا ہے، دو چیزیں ہیں، ایک اپنی جان ہے اور ایک مال ہے۔ فطرتاً انسان سب سے زیادہ اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے اور پھر اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ شجر ایسا ہے، اسلام کا توحید کا درخت ایسا ہے کہ اس کے لیے بھی اللہ نے دونوں چیزوں کی قربانی مانگی ہے۔ قرآن پڑھ لیجئے،
انفسکم و اموالکم، اور اموالکم و انفسکم، کبھی مال کا ذکر پہلے، کبھی جان کا ذکر پہلے. ان دو چیزوں کو بچا بچا کے رکھتے ہیں اور اللہ ان دونوں چیزوں کی قربانی مانگتا ہے. اس تعلق کو بچانے کے لیے، یہ تعلق بچتا ہی نہیں ہے، یہ تعلق پروان چڑھتا ہی نہیں ہے جب تک اس پہ یہ دونوں چیزیں قربان نہ کی جائیں. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے علامہ اقبال کا جو اس موضوع کو واضح کرتا ہے. ہم تو اپنی جانوں کو، مالوں کو بچا بچا کے رکھ رہے ہیں، اب بھی آئندہ بھی کیا بنے گا، کاروبار، حالات، یہ وہ. دینی مساجد، مدارس و مساجد سے بھی لوگوں نے اپنے ہاتھ کھینچے ہوئے جو حالات بڑے، پتہ نہیں کل کی بڑھنا ہے. پیسہ اپنا خرچ کرنے سے روک لیا، بینکوں کے اندر جمع کر لیا، اپنی تجوریاں بند کر لی ہیں، پتہ نہیں کی بڑھنا ہے. کورونا کے پتہ نہیں کیا حالات ہو گئے، پتہ نہیں کب یہ صورتحال ٹھیک ہوگی. ہاتھ بند کر لیے ہوئے اللہ کو دینے کے لیے، اس اللہ کو جس نے یہ دیا ہوا ہے، اس اللہ کو جس کی زمین ہے، جس کا آسمان ہے، اس اللہ کو جس کے خزانے کبھی ختم ہی نہیں ہوتے. وہ اللہ قرآن میں کہتا ہے، وہ اللہ مانگتا ہے تو اللہ بھی تمہارا محتاج ہے. تمہارا دل تنگ ہوتا ہے، سنو جو اللہ کے راستے میں دینے سے جس کا دل تنگ ہوتا ہے، اصل میں وہ اپنے آپ سے تنگ ہو رہا ہے، وہ اپنے آپ پہ خرچ نہیں کرتا. تو اس کو بچا بچا کے رکھ رہے ہیں. ہاتھ روکے ہوئے لوگوں نے، مساجد مدارس کے لیے مسائل پیدا ہوئے ہیں. وہ شعر سن لیں، شاید بات سمجھ میں آ جائے. میں عرض کر رہا تھا، مولانا آزاد نے کہا کہ دو چیزیں سب سے زیادہ ہم بچاتے ہیں، ان کے معاملے میں انسان سب سے زیادہ بخیل اور حریص بن جاتا ہے. بچانے کا حریص، خرچ کرنے کا بخیل. اور اللہ نے قربانی بھی نہیں دونوں کی مانگی، اور صحابہ کرام نے دونوں چیزیں قربان کر دی، پرواہ کی نہیں. کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدر میں کہا تھا آپ جو مال اللہ کے راستے میں لے لیں گے نا، وہ ہمیں زیادہ محبوب اور عزیز ہوگا اس مال سے جو آپ پیچھے چھوڑ دیں گے. خرچ کرنا زیادہ عزیز ہے. علماء کہہ گئے ہیں، بچا بچا کے نہ رکھ اسے، بچا بچا کے نہ رکھ اسے، کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ ہے آئینہ ساز میں. وہ جس اللہ نے تمہیں بنایا ہے نا، اگر یہ اس کے راستے میں جان چلی جائے وہ اس کو زیادہ پیاری لگے گی. تم بچا بچا کے رکھ رہے، جس نے دی ہے اس کے نام پہ دے دو. اللہ مجھے اور آپ کو اس تعلق کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بس میرے عزیز دوستو، جس دن اس تعلق کی عظمت اور حقیقت میری اور آپ کی نگاہوں پہ عیاں ہو گئی اور پردہ اٹھ گیا، بس سمجھ لیجیے اس دن یہ ہم بچا بچا کے نہیں رکھیں گے، ہم ہر موقع پہ اس تعلق کو ترجیح دیں گے. اللہ ہماری اندر کی آنکھ کھول دے، ہمیں یہ تعلق کی حقیقت سمجھ میں آ جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.